رأیتہ رضی اللہ عنہ فی مبشرۃ من المبشرات، کہ میں نے ایک مبشرات میں سے جو ایک مبشرہ، اب یہ چونکہ مبشرات کا جو لفظ ہے اس کا اطلاق خواب پہ بھی ہو سکتا ہے اور کشف پہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ دونوں ہی عالم خیال سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو آپ نے خواب کا ذکر تو نہیں کیا، مبشرہ کا ذکر کیا۔ اسی طرح حدیث میں بھی مبشرہ کا ذکر ہے، جس کو بتایا گیا کہ مبشرہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ تو فرمایا کہ جی میری مبشرہ، یعنی کہ چاہے کشف کہہ لیں چاہے خواب کہہ لیں، اس میں مذاکر شیخ اکبر کو میں نے دیکھا، اور پھر ہماری آپس میں فصوص کے مسائل پر کوئی مذاکرہ ہوا، ڈسکشن ہوئی۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے مجھے فرمایا کہ جی ان الشراح کلہم ما فہموا مرادہ ولا ابن شہنشاہ، کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تمام شراح، تمام شارحین جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد نہیں سمجھ سکے، اور ابن شہنشاہ بھی نہیں سمجھ سکا۔ اب یہ ایک بڑا جامع قول ہے، بڑی زبردست بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ اپنی شرح فصوص سیریز میں آج ایک نئے اشارے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کے ہمارے اشارے ہیں امیر عبد القادر الجزائری، اور آج ہم ان کی کتاب المواقف میں سے فصوص کی شروحات کے اقتباسات کو دیکھیں گے، یا یہ بھی دیکھیں گے کہ انہوں نے اس کتاب کے حوالے سے کس طرح سے کلام کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رہے کہ امیر عبد القادر جزائری نے فصوص کی کوئی باقاعدہ شرح نہیں لکھی، لیکن چونکہ لوگ جب یہ دمشق میں تھے تو لوگ ان سے سوال کرتے تھے کہ جی ہمیں بتائیں کہ شیخ کے کلام میں اس سے کیا مراد ہے، یا کسی فصل میں کوئی عبارت آئی ہے تو اس کی شرح کر دیں۔ تو وہ جو سارے سوالات تھے اور ان کے جوابات آپ نے اپنی کتاب المواقف میں جو ہے نقل کر لیے۔ تو آج ہمارے سامنے المواقف میں فصوص کی شرح کے اقتباسات اور اس کے حوالے سے کچھ انفارمیشن جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اس کتاب میں آپ فصوص کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کا تعارف ہو جائے تو امیر عبد القادر جزائری الجزائر کے نیشنل ہیرو ہیں، اور آپ نے الجزائر کو فرانس کے تسلط سے بچانے کے لیے عملی طور پر جہاد کیا، یعنی کہ فرانسیسی استعمار نے جب جزائر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو آپ اور آپ کے ساتھیوں نے ان کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور اس میں عملی طور پر حصہ لیا۔ آپ کے حالات زندگی کچھ یوں ہیں کہ آپ 1808 میں ایک دیندار گھرانے میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم اپنے وطن سے حاصل کی، جس میں بنیادی اسلامی علوم و فنون کی تعلیم تھی۔ اس کے بعد 21 سال کی عمر میں حج کرنے مکہ معظمہ گئے۔ اس سفر کے دوران آپ کو بغداد، دمشق اور قاہرہ میں قیام کرنے اور علماء سے ملاقات کرنے کا موقع ملا۔ جب آپ اپنے سفر سے واپس آئے تو اس وقت تک فرانس الجزائر پر قابض ہو چکا تھا۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے پھر فرانسیسی افواج یا فرانسیسی قبضے کے خلاف جنگی عالم جہاد بلند کیا۔ باقی یہ جہاد کی تفصیل ہے، آپ ویکیپیڈیا پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور ان کی باقی تفصیل بھی دیکھ سکتے ہیں۔ چونکہ ہماری غرض جو ہے وہ فصوص الحکم کتاب کے حوالے سے ہے تو ہم اس تفصیل کو رکھتے ہیں۔ تو اس میں وہ باقی سیاسی چیزیں ہیں کہ جی کس طرح انہوں نے قبائل کو جمع کیا، اور چونکہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں ان کو جمع کیا، اور پھر فرانس کے خلاف جو نہیں باقاعدہ طور پہ ایک منظم قسم کی کارروائی کی۔ پھر ان کے کارنامے ہیں کہ انہوں نے فرانسیسی فوج کو کن کن مقامات پر شکست دی۔ یہ مطلب ایک لمبی تفصیل ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ آپ 1/3 الجزائر پر آپ کی حکومت قائم ہو گئی۔ پھر فرانسیسی فوج کے پاس زیادہ اسلحہ تھا، منظم وہ زیادہ تھے، بہتر اسلحہ تھا۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ جب انہوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو پھر آپ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہوئے، آپ کو قید کیا گیا اور آپ نے زندگی کا ایک کافی عرصہ قید خانے میں بھی گزارا۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 1852 تک آپ قید رہے، اور اس کے بعد جو نہیں ہے جو فرانس کا جو نیا نپولین الثالث، نپولین 3 جو تھا، اس نے پھر آپ کو مطلب رہا کیا، بلایا، اور پھر ایسا کر کے مطلب اس طرح پھر آپ رہا ہو گئے اور آپ کو پھر دمشق بھیج دیا گیا۔
تو پہلے استنبول گئے، وہاں پر پھر آپ کو دمشق بھیج دیا گیا۔ پھر آپ نے 1858 سے لے کر 1883 اپنی وفات تک آپ کی جو 27 سال آخری بنتے ہیں وہ دمشق میں گزارے، اور دمشق میں جو نہیں ہے آپ جو ہے وہ اپنی کچھ کتابیں علماء کے حلقوں میں رہے، آپ کے دروس کا سلسلہ جاری رہا، آپ نے کچھ کتابیں تحریر کی، خاص طور پر المواقف کتاب جو آپ نے دمشق میں تحریر کی۔ اچھا، اسی طرح دمشق میں آپ الجامع الاموی میں تدریس کا سلسلہ یعنی کہ درس دیا کرتے تھے۔ پھر دمشق میں جو بھی ایک فتنہ 1860 میں ہوا تو اس کے لیے آپ نے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ نے اپنا کردار ادا کیا۔ لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کی شیخ اکبر سے اتنی محبت تھی کہ جب آپ دمشق میں آئے تو 1856 سے 1883 یعنی اپنی وفات تک آپ پھر دمشق سے نکلے نہیں۔ آپ نے کہا کہ میں نے اگر زندگی میری ختم ہو یا میری موت ہو تو شہر دمشق میں ہو۔ پھر جب آپ کی 1883 میں دمشق میں وفات ہوئی تو آپ کو شیخ اکبر کے مزار مبارک میں آپ کے ساتھ دفن کیا گیا۔ تو یہ آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی شیخ سے کتنی محبت تھی، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیخ کی دمشق سے کتنی محبت تھی کہ زندگی کے آخری 20 سال شیخ اکبر بھی دمشق سے باہر نہیں گئے، اور زندگی کے آخری 27 سال امیر عبدالقادر جزائری بھی دمشق سے باہر نہیں گئے، اس خوف میں کہ کہیں میری باہر موت نہ ہو جائے۔ تو لیکن یہ پھر اور بات ہے کہ جب الجزائر بعد میں آزاد ہوا اور ادھر حکومت بنی اور پھر آپ کو قومی ہیرو بنایا گیا تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ جی ہمیں اب امیر عبدالقادر جزائری کا جسد خاکی واپس کیا جائے۔ تو پھر 1965 میں آپ کے لیے الجزائر میں جو نہیں ہے ایک بڑا زبردست مقبرہ بنایا گیا، اور دمشق سے جو ہے آپ کا جسد خاکی لے کے واپس الجزائر میں اس کو دفنایا گیا۔ ابھی چونکہ ہمارا مقصد شرح فصوص الحکم ہے یا فصوص کے بارے میں آپ کی رائے ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی کتاب المواقف میں آپ نے فصوص کے بارے میں کیا کلام کیا ہے۔ تو اپنی کتاب المواقف کے موقف نمبر 249 میں آپ فرماتے ہیں اور ایک بشارت کا یا خواب کا ذکر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے پھر آپ نے بتایا کہ جی کچھ اشعار تھے شیخ اکبر کے، تو پھر ان کا آپ نے شرح کی، اور یہ بھی بتایا کہ جی اس حقیر فقیر کو اس شرح کی امداد جو ہے وہ شیخ اکبر کی طرف سے ہی ملی ہے، اور باقی پھر بتایا کہ جی میری ان سے خواب میں ملاقات ہوئی، رأیتہ رضی اللہ عنہ فی مبشرۃ من المبشرات، کہ میں نے ایک مبشرات میں سے جو ایک مبشرہ، اب یہ چونکہ مبشرات کا جو لفظ ہے اس کا اطلاق خواب پہ بھی ہو سکتا ہے اور کشف پہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ دونوں ہی عالم خیال سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو آپ نے خواب کا ذکر تو نہیں کیا، مبشرہ کا ذکر کیا۔ اسی طرح حدیث میں بھی مبشرہ کا ذکر ہے، جس کو بتایا گیا کہ مبشرہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ تو فرمایا کہ جی میری مبشرہ یعنی کہ چاہے کشف کہہ لیں چاہے خواب کہہ لیں، اس میں مذاکر شیخ اکبر کو میں نے دیکھا، اور پھر ہماری آپس میں فصوص کے مسائل پر کوئی مذاکرہ ہوا، ڈسکشن ہوئی، تو آپ رضی اللہ عنہ نے مجھے فرمایا کہ جی ان الشراح کلہم ما فہموا مرادہ ولا ابن شہنشاہ، کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تمام شراح، تمام شارحین جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد نہیں سمجھ سکے، اور ابن شہنشاہ بھی نہیں سمجھ سکا۔ اب یہ ایک بڑا جامع قول ہے، بڑی زبردست بات ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں سوچنے لگ گیا کہ جی شیخ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میری مراد نہیں سمجھ سکے؟ تو کہتے ہیں بعد میں مجھے پتہ چلا کیونکہ یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شیخ اکبر کو عطا کی گئی ہے، اور تمام معنی جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، تو اس وجہ سے یہ مؤلف جو نسبت جو کی جائے گی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے گی، اور شیخ اکبر کی نسبت صرف یہ ہے کہ جس طرح حدیث قدسی میں کوئی بندہ کسی سے روایت کر دے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ اچھا یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا پھر کہتے ہیں میں نے ابن شہنشاہ پہ غور کیا کہ ابن شہنشاہ سے کیا مطلب ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جی شہنشاہ کا مطلب ہوتا ہے بادشاہوں کا بادشاہ یا شاہوں کا شاہ، مطلب وہ بادشاہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ شہنشاہ کہلاتا ہے۔ تو پھر اگر ہم اس کو علماء کی زبان میں ٹرانسلیٹ کریں تو یہ چونکہ علماء جو ہیں وہ اگر شہنشاہ ہیں تو اعلم العلماء جو سب سے بڑا عالم ہوگا وہ شہنشاہ ہوگا، یعنی کہ سب سے بڑھ ظاہری بات ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ابن شہنشاہ وہ ہوگا کہ جو سب سے بڑے عالم کا بیٹا۔ تو خیر وہ باقی تو آپ نے نہیں لکھا کہ اس سے کیا مراد ہے،
لیکن ظاہری بات ہے کہ جو ان تفاصیل کو پڑھتا ہے سمجھتا ہے اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کس شخصیت کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، اسی خواب کا ایک حوالہ اس کے کوئی 5-7 صفحے بعد دوبارہ سے آیا۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے اس سے پہلے بھی مطلب شیخ کو خواب میں دیکھا تھا، ایک مبشرہ میں، یہ وہی مبشرہ ہے، اور اس میں آپ نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ درس میں شریک ہوں، اور بلکہ آپ نے مجھے بڑا اس پہ اکسایا کہ جی تم بھی میرے درس میں آؤ، اور مجھے کہا کہ بس فوراً سے آ جاؤ، لیٹ نہیں ہونا، دیر نہیں کرنی۔ تو پھر کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام کیا، وہ وضاحت، وہ تسہیل، مطلب شیخ کے کلام کی وہ وضاحت اور وہ تسہیل جو باقیوں کو نصیب نہیں ہوئی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے الہام کی۔ اور کہتے ہیں میں نے اس خواب کی یہ تعبیر کی کہ شیخ مدرس ہیں اور یہ عبد حقیر جو نہیں ہے یہ ان سے درس لے رہا ہے۔ تو یہ وہ خواب تھا کہ جس میں آپ نے اس حوالے سے بات کی ہے۔ پھر اس کے بعد المواقف کتاب میں ہم دیکھتے ہیں تو جا بجا مختلف فصوص الحکم کے جو فص ہیں ان کی شرح میں ملتی ہے۔ تو اسی طرح بھی میرے سامنے کھلی ہوئی ہے کہ جی فص لقمان میں جو مشیت کے والے سے بات ہے تو پھر اس میں آپ نے کیا کی ہے، تو وہ ایک لمبی تفصیل ہے، ظاہری بات ہے جب ہم اس فص پہ پہنچیں گے تو اس کے بعد اس کو دیکھیں گے۔ تو جب ہم فصوص کو دیکھیں گے تو جس مقام پہ انہوں نے شرح کی ہے وہ بھی لے کر آئیں گے اور وہ بتائیں گے کہ باقی شارحین سے کس حد تک مختلف ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ امیر عبدالقادر جزائری کا نام بڑا معتبر نام ہے، کشف کے حوالے سے بھی اور شیخ کے محبین کے حوالے سے بھی اور شیخ کے علوم کو سمجھنے کے حوالے سے بھی۔ تو انشاءاللہ یہ شرح جو ہے یہ بھی ہماری فصوص کی تفہیم میں یا فہم میں کافی مددگار ہوگی۔ تو فی الحال کے لیے اتنا ہی، اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے اشارے کے ساتھ آئیں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔